جی السلام علیکم۔ اس وقت ہم یاس جزیرے پہ ہیں جو کہ ابوظہبی کا ایک جزیرہ ہے، اور یہاں پہ گزشتہ 2.5 برسوں کے دوران ایک غیر معمولی تبدیلی آئی ہے۔ وہ تبدیلی ہے، یہ اس پورا ایک کمپلیکس ہے، اس کو کہتے ہیں بیت العائلۃ الابراہیمیہ، آل ابراہیم کا گھر۔ یہاں پہ ایک مسجد ہے، ایک چرچ ہے، اور ایک یہودیوں کی عبادت گاہ ہے جو آپ ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہیں۔ جو ابراہمک ایکارڈز ہوئے تھے جنوری 2020 میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے داماد جیرڈ کشنر کی کوششوں سے اسرائیل اور فلسطینیوں کا امن معاہدہ ہوا۔ اس کے نتیجے میں پھر ستمبر میں متحدہ عرب امارات، بحرین کے وزرائے خارجہ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی موجودگی میں ابراہمک ایکارڈز ہوئے۔ اس کے تحت یعنی متحدہ عرب امارات اور دوسرے ملکوں کے ساتھ بحرین کے درمیان تعلقات قائم ہوئے، سفارتی تعلقات، اور اس کے نتیجے میں پچھلے 2 سال کے اندر یہ پورا کمپلیکس وجود میں آیا ہے۔ اور یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ یاس جزیرہ ہے، یہاں پہ ہر اتوار کو اس علاقے میں جتنے بسنے والے یہودی ہیں وہ عبادت کے لیے آتے ہیں۔ اور یہ ضرور بتانا چاہوں گا آپ کو اس وقت کہ اسرائیل اور اردن کے درمیان امن معاہدہ 1994 میں ہوا تھا، تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا عرصہ لگ گیا ہے، یعنی 28 برس اور لگ گئے باقی ملکوں کے ساتھ یہ امن معاہدے کرنے میں۔ اب بحرین اور متحدہ عرب امارات کے بعد پھر مراکش نے دسمبر 2020 میں اور جنوری 2021 میں پھر سوڈان نے بھی اسرائیل کے ساتھ یہی معاہدے کیے، یعنی امن معاہدہ کیا۔ اب اس کا ریوارڈ کیا تھا؟ اس کے نتیجے میں سوڈان کو ان ملکوں کی فہرست سے امریکہ نے نکال دیا جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ دہشت گردی یا دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ تو اس طرح ان تمام ممالک نے اسرائیل کے ساتھ امن قائم کرنے کا ایک عہد و پیمان کیے۔ اور آپ یہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جب میں بات کر رہا ہوں کہ یہ دبئی ایئرپورٹ پہ اتفاق تھا، میں بھی ادھر سے گزر رہا تھا، تو یہ وہ فلائٹ ہے جو ٹیل اویو جا رہی ہے، یعنی اسرائیل کے دارالحکومت ٹیل اویو روانگی کے لیے تیار ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس وقت مکمل سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم ہو چکے ہیں، نہ صرف متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان بلکہ سوڈان، مراکش، بحرین، یہ تمام ممالک بھی باقاعدہ ترکی اسرائیل کے ساتھ تجارت بھی کر رہے ہیں، سفارتی تعلقات میں، بالکل ایسے ہی جیسے چین اور ترکی جو کہ پاکستان کے بہت قریبی دوست ہیں، وہ بھی گزشتہ کئی برسوں سے 20-25 برسوں سے باقاعدہ سفارتی اور تجارتی سیاسی تعلقات قائم کر کے اسرائیل کے ساتھ کاروبار کریں۔ بلکہ 2006 سے پہلے اس وقت کے ایک سابقہ جو وزیر خارجہ تھے شمون پیریز، انہوں نے مجھے ایک ملاقات میں بتایا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا کوئی براہ راست جھگڑا نہیں ہے، تو آپ ہمارے ساتھ ایسے ہی تعلقات کیوں نہیں قائم کر لیتے، یعنی پاکستان، جو کہ ہم متحدہ عرب امارات کے ساتھ کر رہے ہیں۔ بلکہ متحدہ عرب امارات میں تو ایک تو یہ کمپلیکس بنا ہے جس کو آل ابراہیم کا کمپلیکس کہتے ہیں، فیملی ہاؤس آف آل ابراہیم، اور اس کے ساتھ ایک کنافے نام سے ایک بیکری بھی قائم ہوئی ہے۔ اور یہ تمام کام اس مارچ کے مہینے میں ہوا ہے، اور بیکری میں جو عام جو یروشلم کی اسٹریٹ فوڈ ہے وہ آفر ہوتی ہے، چھوٹے موٹے خوراک بھی ہے اور بیکری کی مصنوعات بھی ہیں۔ اسرائیل اور دوسرے کئی مسلم ملکوں کے درمیان تعلقات قائم ہو رہے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ جو ان تعلقات کی راہ میں آ رہا ہے، جو اسرائیل کو عام مسلم ملکوں میں قابل قبول بنانے سے متعلق ہے، وہ ہے کہ فلسطینیوں کا قتل عام جاری ہے۔ صرف 2023 میں اب تک کم از کم 70 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں اسرائیلی حملوں میں۔ 2022 میں کم از کم 220
फ़लस्तीनी इसराइल के मिसाइल्स, उनके रॉकेट्स और गोलियों की नज़र हुए थे, जिसकी वजह से पूरी मुस्लिम दुनिया में गम गुस्सा है। ख़ास तौर पे मिस्र, उर्दन, कुवैत, जितने भी अरब मुस्लिम ममालिक हैं, वहाँ पे इसराइल आज तक काबिल कबूल नहीं हो सका है, और उसकी बुनियादी वजह इनकी ये तारीख़ी दुश्मनी है, जो कि सियासी सतह पे तो ये ममालिक, मिस्र ने सबसे पहले इब्तदा की थी इसराइल के साथ ताल्लुकात की, कैम्प डेविड के समझौते हुए थे। उसके बाद से बहुत आहिस्ता आहिस्ता एक सिलसिला चला है। फिर इसके साथ ही शराका नामी एक तंजीम है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसराइल में है। उसने भी तमाम मुस्लिम मुल्कों और इसराइल की जो निस्बतन जवान क़यादत है, उसके दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए काफ़ी सरगर्मियाँ शुरू कर रखी हैं, और वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ मुल्कों में ये अपने सेमिनार्स भी करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स आपको नज़र आ रहा है, ये मुत्तहदा अरब अमारात की हुकूमत का एक इनिशिएटिव है, जिसका बुनियादी मकसद है इस अमर को उजागर करना कि मुत्तहदा अरब अमारात में 200 मुल्कों और नस्लों, कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं। बड़ी मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। इसमें बैनुल मज़ाहब पुरअमन बक़ाए बाहमी का एक बुनियादी उसूल है, जो मिशन है इस कॉम्प्लेक्स के क़याम के वक्त जिसका इजहार किया गया था, वो यही है कि तमाम मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मुत्तहदा अरब अमारात में रह रहे हैं और वो बराबर के शहरी हैं। लेकिन तमाम मुसलमान शहरी, चाहे मुत्तहदा अरब अमारात में हैं या सऊदी अरब में हैं या दूसरे इस्लामी मुल्कों में, पाकिस्तान समेत, क्या वहाँ पे आम लोगों को ये बात समझाई जा सकती है? क्या आम लोग इस बात पे कबूल होंगे कि इसराइल को कबूल करें एक मुल्क के तौर पे, एक ऐसी दुनिया में जो कि एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है? तिजारती ताल्लुकात बुनियादी तौर पे तिजारती ज़रूरियात हैं जो इन तमाम मुल्कों को कनेक्ट करने का, एक दूसरे से जोड़ने का सबब बन रही हैं। लेकिन हमारे जैसे मुल्कों में और अक्सर मुस्लिम मुल्कों में अभी तक इसराइल फ़लस्तीनी तनाज़े को एक मख़सूस नज़र से देखा जा रहा है, मज़हबी नुक्ता नज़र से देखा जा रहा है। उसमें इक़्तिसादी मुआशी कंसिडरेशंस बिल्कुल नहीं हैं। और आप ये भी देखिए कि जिन जिन मुल्कों ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर रखे हैं इस वक्त, वो जो कॉन्फ्लिक्ट का रेडार है उससे वो हटते चले जा रहे हैं। इनके आपस में इनकी इमेज बिल्डिंग ख़ुद इसराइल वाले करते हैं, जो शराका नाम की कंपनियां हैं ये कर रही हैं। तो एक बड़ी मुश्किल चॉइस है पाकिस्तान जैसे, ईरान जैसे मुल्कों के आवाम के लिए कि क्या वो इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, भले वो उसको कबूल करें या ना करें।